گزشتہ روز میں نے ایک خبر پڑھی تو میری روح کانپ گئی، میرا جسم لرز اٹھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، کہ ایک بدبخت سفاک باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 پھیر مار کے 5 گولیاں مار کے دردناک طریقے سے اس معصوم سی جان کو قتل کر دیا۔ اور یہ ہوا کیوں؟ اس بچی کو قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ بدبخت یہ چاہتا تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا نہ ہو۔ بیٹی پیدا ہوئی اس وجہ سے اس بدبخت ذلیل انسان نے، جو بظاہر تو انسان نظر آ رہا ہے لیکن کتے، بندر اور خنزیر سے بھی بدتر ہے، کہ اس نے ایک معصوم سی بچی پہ فائر کھول دیے اور 5 پھیر مار کے اس بچی کو قتل کر دیا۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ بچی پیدا کیوں ہوئی؟ تیری ماں بھی تو ایک بچی تھی نا، وہ بھی تو پیدا ہوئی تھی، وہ کیوں پیدا ہوئی تھی؟ اس کے باپ نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا تھا کہ تجھ جیسے حرام زادے کو اس نے جنم دیا؟ کیونکہ بیٹا پیدا ہو یا پھر بیٹی پیدا ہو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اور کسی کو چاہتا ہے تو بیٹوں سے بھی نواز دیتا ہے اور بیٹیوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ عام انسانوں کو چھوڑے، اللہ کے محبوب ترین بندے، اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، ساری بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں۔ اور اسی طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کے ہاں صرف اور صرف بیٹے پیدا ہوئے، بیٹیاں پیدا نہیں ہوئیں۔ اور اسی طرح آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ اللہ نے نہ انہیں بیٹے عطا فرمائے اور نہ ہی بیٹیاں عطا فرمائی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی عطا فرمائے، لیکن بیٹے تو بچپن میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضور کو پرورش کرنے کا جو اعزاز ملا وہ کس کا ملا؟ کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی پرورش کی، اور بچیوں کی پرورش کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے ہاں 2 بیٹیاں یا پھر 3 بیٹیاں ہوئی، اس نے ان کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، پھر جوان کر کے انہیں نکاح کر کے ان کے گھر بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس بدبخت نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، اور اس نے صرف ایک بچی کا قتل نہیں کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا قتل دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے، غرق ہو جائے، وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کعبہ، تیری بہت بڑی عزت ہے، تیرا بہت بڑا مقام ہے، تیرا بہت بڑا مرتبہ ہے، تیری عزتیں، شانیں اور رفعتیں ہیں، لیکن اے کعبہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ایک مومن کی جان و مال کی عزت و حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام مومن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا قتل کر دیا جائے، یا پھر حضور علیہ السلام کعبے سے مخاطب ہو کر ایک عام مومن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس درندے نے، اس سفاک نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی، اور بیٹی بھی بالکل معصوم جو 7 دن کی ہے، اس کا قتل کر دیا۔ میں حکومت وقت سے اور تمام اداروں سے ملتمس ہوں کہ ایسے بدبخت انسان